صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ خالق مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ کہ آج 13ویں شب رمضان مبارک ہے اور اس میں جو خلاصہ مضامین قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ تراویح کے اندر جو قرآن مجید ہم سنتے ہیں تو اس کے کچھ بنیادی نکات اہم باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آج کی شب میں جو قرآن پاک سنا جائے گا 16واں پارہ مکمل، 17ویں پارے کا کوئی ایک پاؤ، یعنی سورۃ الکہف کا بقیہ حصہ، سورہ مریم مکمل، سورہ طٰہٰ مکمل اور سورۃ الانبیاء کا کچھ حصہ انشاءاللہ العزیز آج ہم نماز میں سنیں گے، تو اسی کا میرا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ اس حوالے سے پھر یاد دہانی کے طور پہ آپ کے سامنے بات آ جائے، میرے سامنے بات آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مومن جمعۃ المبارک کے روز سورۃ الکہف پڑھے گا تو ایک جمعے سے لے کر کے اگلے جمعے تک اللہ کریم اس پر خاص فضل یہ فرمائیں گے کہ وہ فتنہ دجال سے محفوظ ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز کل ہمیں رمضان مبارک میں پھر جو ہے وہ جمعہ نصیب ہوگا، تو ابھی سے اس کی پریکٹس کر لیجئے، اس کے لیے پوری کوشش کے ساتھ، تاکہ رمضان کے بعد بھی ہماری ہے نا وہ زندگی کا حصہ رہے کہ ہم جہاں پہ باقی معاملات کرتے ہیں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، تو اسی طرح سے سورۃ الکہف کا باقاعدہ تلاوت کیا جانا۔ اللہ توفیق دے تو پوری سورت پڑھی جائے، نہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں پڑھ لی جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ یہ کرم نوازی اس کے اوپر فرما دے گا۔ یہاں پر بے حد و حساب و ثواب ملنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ فتنہ دجال سے بھی اس کو محفوظ رکھے۔ 16واں پارہ شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ وہ فرمانے لگے حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو علم مجھے سکھایا ہے اور جو باتیں مجھے معلوم ہیں اس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو 16ویں اس پارے کے اندر سورہ کہف کے آخری 3 رکوع ہیں، سورہ مریم مکمل ہے اور سورہ طٰہٰ مکمل ہے، جبکہ سورہ مریم کے 6 رکوع ہیں اور سورہ طٰہٰ کے 8 رکوع ہیں۔ لہذا رکوع نمبر 10 ہے سورۃ الکہف کا، آیات 71 تا 82 ہے۔ ان کا عنوان کچھ اس طرح ہے کہ اشیاء کا کچھ جو ظاہر ہے وہ کچھ ہے اور حقیقت کچھ اور ہے۔ لہذا 10ویں رکوع میں 3 ایسے واقعات کا بیان کیا گیا ہے کہ جن کا ظاہر شر محسوس ہو رہا تھا لیکن ان کی حقیقت اصل میں خیر تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ نکال کر پھینک دیا، یعنی اس کو نکارہ کر دیا۔ تختی پہلے بالکل صحیح سلامت تھی، اب ویسی نہیں رہی۔ بظاہر یہ کام ظلم کا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ دیکھو ایک بادشاہ ہے آگے دوسرے کنارے پر، وہ صحیح سالم کشتیوں کو غصب کر لیتا ہے، دھر لیتا ہے۔ اگر یہ کشتی صحیح سالم ہوتی تو بادشاہ ان سے چھین لیتا۔ گویا کہ ایک تختہ ضائع ہو گیا لیکن پوری کشتی تو بچ گئی ہے، ان سے ان بچوں کا جو ہے نا وہ گزر بسر جو ہے نا اس فیملی کا چلے گیا۔ اس کے بعد ایک بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ بظاہر یہ قتل ناحق تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر اپنے والدین کے لیے وبال جان بننا تھا، اور وہ اپنا بھی نامہ اعمال سیاہ کرتا اور والدین کو بھی پریشان کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کو اس سے بہتر بچہ عطا فرمانا ہے، اللہ اس بات پر قادر ہے، اور مجھے جو حکم دیا گیا میں نے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ بستی والوں نے مسافروں کو کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، ٹوٹل صاف انکار، ساری بستی، یعنی کوئی مہمان نوازی کی صفت نہیں تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بستی میں ایک ایسی دیوار تعمیر کر دی جو بالکل گرنے والی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا کہ آپ نے بغیر معاوضہ کے یہ بخیل بستی والوں کو اتنا بڑا کام کر دیا۔ تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت ان کو یہ کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کی وراثت کا ایک خزانہ ہے جو چھپا ہوا ہے، وہ دفن ہے یہاں۔ اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ بخیل بستی والوں کے ہاتھ لگ جاتا، وہ یتیم بچے اپنی دولت سے محروم ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ دیوار تعمیر کروا دی تاکہ حقداروں کو ان کا حق مل جائے۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کے حکم سے کیا، اور یہ سب اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں۔ دیکھو اشیاء کا ظاہر کچھ ہوتا ہے لیکن ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ جو جملہ ہم اپنی زبان سے بول دیتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بالکل اس کو شعوری طور پہ ہم بولا کریں اور بالکل اس کے اوپر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔
کہ بھی جو کچھ بھی ہو گیا نا اسی میں اللہ کی طرف سے خیر ہے. یہ پولا پولا نہیں ہونا چاہیے کہ خیر ہے پتہ نہیں ہے کہ نہیں، واقعی خیر ہوتی ہے. ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، اگر وہ اللہ کی طرف سے معاملہ جو بھی ہو گیا ہے بس اسی میں خیر، تھوڑی بہت نہیں، کل کی کل خیر اسی میں. بس ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارا دل تسلی میں ہو نہ ہو، ہم اس کو پوری طرح سمجھ پائے نہ پائیں. لہٰذا شاعر نے کہا کہ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. رکوع نمبر 11 ہے کہ آیات 83 تا 101 ہے. موضوع ہے کہ خوشگوار حالات میں شکر کا امتحان ہو. 11ویں رکوع میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اس کا ذکر ہے کہ ذوالقرنین انتہائی نیک بادشاہ تھے. اللہ نے انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نواز کر ان کا امتحان لیا، اور ذوالقرنین عیش میں بھی یاد خدا سے غافل نہ ہوئے اور اللہ کی شکر کی روش اختیار کی. انہوں نے 3 مہمیں جو ہے نا سر کی. ہر مہم میں جب کسی علاقے پر قبضہ کیا گیا تو لوگوں سے یہی کہا انہوں نے کہ اگر تم نیک رہو گے تو ہم تمہارے ساتھ نرمی کریں گے، اور اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم بھی تمہارے اوپر سختی کریں گے اور اللہ بھی تمہیں سخت عذاب دے گا. رکوع نمبر 12 ہے کہ سب سے زیادہ خسارے میں کون، اور یہ آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ. پھر یاد کر لیجیے اس بات کو کہ پوری سورت پڑھ لیں، کل 12 رکوع اور 110 آیات پڑھیں، یا پہلی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں. تو ان کی پڑھنے سے، ان کی تلاوت کرنے سے اور مزید ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو سمجھ کر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائیں گے، فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور اجر و ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ. آخری رکوع میں آگاہ کیا گیا سب سے خسارے میں وہ لوگ ہیں جن کی ساری محنتیں، جن کی ساری دوڑ دھوپ، جن کی ساری محنت و مشقت، ساری پلاننگ صرف دنیا کے لیے لگ رہے ہیں. یہ بد نصیب گمان کر رہے ہیں کہ وہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں، کاروبار پھیل رہا ہے، دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، ساسادات بڑھ رہے ہیں. ایسے لوگ ان تمام یہ جو سارے اس طرح کے جو کردار کے حامل لوگ ہیں ان آیات کا کفر کر رہے ہیں جن میں دنیا پرستی کی مذمت کی گئی. ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے اگر یہ کچھ جزوی نیکیاں کرتے بھی ہیں تو اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے. ایسی نیکیاں روز قیامت یہ نیکیاں ان کے لیے بے وزن ثابت ہوں. البتہ جن لوگوں نے آخرت کو ترجیح دی اور وہ جنت میں ہوں، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کبھی بھی ان سے جی نہیں بھرے گا. اللہ نے ایسا زبردست قسم کا انتظام فرمایا. باقی یہ کہ انسان کی فطرت ہے، اس کو جس مرضی ماحول میں ڈال دو، اگر بہت عرصے کے لیے ایک ماحول میں رہیں گے نا تو وہاں سے اکتاہٹ کا شکار. بلکہ معذرت کے ساتھ اس میں ایک مثال اور بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی خوفناک اور ہولناک منظر بھی، بعض اوقات کچھ اس کے اندر کسی کے لیے اٹریکشن ہو سکتی. انسان اچھے سے اچھے ماحول میں رہتا ہوگا، ایک وقت آئے گا اکتاہٹ کا شکار ہوگی. لیکن اللہ رب العزت نے جنت میں جنتیوں کے لیے جو جو انتظامات فرما رکھے ہیں ان سے ان کا دل کبھی بھی بھرے گا ہی نہیں. ایسی زبردست. اور اتنا کچھ سننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے سامنے بات رکھی ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کی اصل حقیقت انسانی آنکھ نے نہیں، کسی کان نے نہیں سنی، کسی کے دل پر اس کا کوئی خیال ہی نہیں گزرا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی. سبحان اللہ. تو جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ کبھی وہ ان سے جی نہیں بھرے گا. آخری آیت میں حکم دیا گیا کہ جو اللہ کے سامنے حاضری کی تیاری کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے، اللہ سے ملاقات کا خواہش مند ہے، اسے چاہیے نیک اعمال کرے، اللہ ہی کی بندگی کرے، یعنی اس کی اطاعت کرے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کی جائے. جیسے قرآن مجید میں ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے. سورہ مریم شروع ہوتی ہے اور اس کے اندر جو بنیادی طور پہ اصل موضوع ہے وہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا، ان کا جو ہے وہ روح پرور ذکر ہے جو پوری صورت کے اندر ہمیں ملے گا. مختلف انبیاء کرام کا، خاص طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. پہلے رکوع کا خلاصہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگ کر کبھی بھی محروم نہیں رہتا. لہٰذا پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے. انہوں نے عرض کی کہ ہے میرے رب، میں آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں، میرے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو میرے بعد خدمت دین کے مشن کو جاری رکھ سکے، میری بیوی بانجھ، مجھے اپنے پاس سے ایسا بیٹا عطا فرما دے جو دین کی خدمت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پاکیزہ دعا قبول فرمائی اور موجزانہ طور پر انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. ایسا بیٹا جو بے حد پارسا، والدین سے حسن سلوک کرنے والا، انتہائی نرم مزاج اور سرگرمی سے دین کی خدمت کرنے والا. تو اسی طرح کے جو مقامات ہیں، ایسی جو دعائیں ہیں وہ بہت مجرب عمل میں سے. لہٰذا کسی کا اگر دنیا میں ایسا کوئی معاملہ ہے یا آپ میں سے کسی کے جاننے والے کو، اس کو ضرور مشورہ دیا جائے کہ وہ دعائیں جو اللہ کے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہیں انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے تو یقیناً ان کی تاثیر ہے.
رکو نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا ذکر، کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ انہوں نے پوچھا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کا ایک اصول ہے، ابھی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیتے ہیں۔ جواب دیا گیا کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو اولاد دیتا ہے نا، تو وہ صرف ایک ماں کو بھی بغیر باپ کے بچہ دے سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں جہاں سے ساری انسانیت کا سلسلہ چلا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، وہ بغیر ماں باپ کے ہیں۔ تو اسباب اس کے پابند ہیں، وہ اسباب کا پابند ہے۔ جب حضرت مریم السلام کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ انتہائی پریشان تھی کہ لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی کہ یہ کیا ہے، کس طرح ہے، یہ کیسے ہو گیا۔ تو ایک بار پھر فرشتے نے آ کر کہا کہ جب لوگ آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں تو آپ نے خاموش رہنا ہے، لیکن اس بچے کی طرف جو ہے نا اشارہ کر دینا ہے۔ وہ بچہ پھر جو ہے نا اپنی قوم کے پاس لے کر گئی تو قوم جو ہے انہوں نے دیکھا اور وہی بات انہوں نے پوچھا بھی کیا ہے، کیا ماجرا ہے، بڑی بڑی باتیں کر دی انہوں نے کہ تیرے ماں باپ بڑے نیک تھے اور اس طرح سے باتیں۔ تو گود میں بچہ دیکھ کر وہ بڑی حیران ہوئی۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں سے پکار اٹھے کہ انی عبداللہ، دیکھو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ کتنی بڑی معجزہ ہے کہ ابھی بچہ ہے، یعنی دنیا میں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اور ان کی پاک دامنی کے لیے کتنا بڑا ثبوت ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی گمراہ رہے تو پھر اس کی مت مانو۔ ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بتایا کہ مجھے کتاب دی گئی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا یہ مقام عظیم اللہ نے بیان کیا۔ وہ ہرگز معبود نہیں ہے بلکہ اللہ کے بندے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لوگوں نے بلا دلیل اختلاف کیا ہے اور انہیں معبود بنا لیا۔ اس اختلاف کا نتیجہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے رہے، اور اس روز پھر اہل حق میں اللہ تعالیٰ ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رکن نمبر 3 میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو بڑی دردمندانہ اور حکیمانہ انداز سے تبلیغ کی اپنے باپ کو۔ اس کا ذکر ہے کہ ان کا انداز نرم اور دل سوز تھا، لیکن ان کا موقف بڑا سخت، یعنی توحید پر ڈٹے۔ اپنے والد سے کہا کہ ابا جان ہے، میرے پیارے ابا جان، کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے، نہ نفع نقصان پہنچانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ میری پیروی کیجیے، میری بات مانیں، میں آپ کو اللہ کی توفیق سے سیدھے راستے کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو شیطان کے ساتھ ہی قرار پائیں گے آپ، اور اس کے ساتھ پھر جب اس کا بیڑا گرک ہوگا تو اس کے ساتھ آپ کا بھی برا انجام۔ والد نے غصے میں آ کے کہا کہ اے ابراہیم، میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں۔ اللہ۔ حضرت علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، سلام کہہ کر گھر سے نکلے۔ جب وہ پھر مشرکین والدین سے کٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا، اور پھر رہتی دنیا تک ان کا بڑا ہی اچھے الفاظ میں تذکرہ لوگوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ جاری و ساری کرتے۔ رکن نمبر 4 ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر حسین، بہت ہی پیارا جو ہے نا ذکر انبیاء کا وہ چل رہا ہے۔ چوتھے رکن میں 4 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان انبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت ہارون علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام شامل ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمتوں کے بعد، ان کی عظمتوں کے بیان کے بعد ارشاد ہوا ہے کہ یہ وہ نیک بندے تھے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے۔ البتہ ان کی امتوں میں سے بعض ایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی، خواہشات کی پیروی میں لگ گئے۔ اللہ ہمیں اس جرم سے محفوظ کرے۔ البتہ سچی توبہ کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا اور جنت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ رکن نمبر 5 اس کا عنوان ہے کہ مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا۔ وہ کہتے تھے مشرکین جو ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے؟ جواب دیا گیا ہے کہ یہ انسان پہلے تھا ہی نہیں بھائی، اللہ نے اسے وجود بخشا ہے۔ وہی اللہ جس نے اس کو پہلی مرتبہ زندہ کیا تھا نا، اس کو دوبارہ بھی زندہ کرنے پر قادر ہے، اور نہ صرف بنائے گا بلکہ اس سے اس کے عمل کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ جب دوبارہ اٹھائے گا نا اللہ تعالیٰ تو اس سے اس کے جو اعمال کی اس نے دنیا میں بھیجا تھا اس کا پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر مجرموں کو جہنم میں جھونک دے گا، اور وہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ کس کی محفل جو ہے وہ بڑی بارونق ہے، بڑے بڑے سرداروں کی محفل یا یہ غربا اور فقراء کی محفل؟ یہ انہوں نے گویا کہ نا ایک قسم کا طنز کیا کہ بھائی ہمارے پاس تو بڑے بڑے سردار آ کے بیٹھتے ہیں،
یہ جو وقت کے نبی ہیں ان کے پاس تو بس یہ زمانے کے پسے ہوئے لوگ ہیں۔ جواباً ارشاد ہوا کہ ماضی میں کئی قوموں کو اللہ نے ہلاک کیا، تو کیا ان کے بڑے بڑے سرداروں کی جو شاندار محفل تھی ان کے سردار ان کو اس عذاب سے بچا سکے؟ نہیں بچا سکے۔ اہمیت سرداری کی یا مال کی نہیں ہے، بلکہ اہمیت تو اس کردار کی ہے کہ جو ہے اللہ کو پسند ہے۔ اس کے بعد پھر ان کا دعویٰ نقل ہوا کہ جس طرح ہمیں دنیا میں بہت کچھ عطا کیا گیا ہے تو چلو جب آخرت آئے گی تو وہاں پر بھی ہمیں اسی طرح ملے گا۔ اس کا پھر جواب دیا گیا کہ ایسا نہیں ہے، دنیا میں جو عطا کیا گیا ہے وہ امتحان کے لیے ہے، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا تو وہاں پر اس کے جو ہے نا وہ نامہ اعمال کے حساب سے ہو، اس کے کردار کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے نامہ اعمال میں کوئی ایسی شے ہے جس کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کو عطا کرے گا۔ دنیا میں دینے کا معاملہ کچھ اور ہے یہ امتحان کے لیے، آخرت میں اسی امتحان کا نتیجہ نکلے گا صرف۔ تو وہ جو لوگ کہہ رہے تھے نا کہ دنیا میں ہم دیکھو نا اتنا کچھ ملا ہوا ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے، تو آخرت میں بھی وہ مہربانی فرمائے گا، یہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مطلب ہے۔ تو اللہ کا تو ضابطہ یہ ہے کہ جو نیکی کرے گا انعام پائے گا اور جو نافرمانی کرے گا وہ برباد ہوگا۔ رکوع نمبر 6 کا خلاصہ ہے کہ کسی کو اللہ کی اولاد قرار دینا بدترین شرک ہے، لہٰذا اس شرک کی مذمت کی گئی ہے جس میں اللہ کے ساتھ کوئی اولاد کوئی گڑھ دیتا ہے اس کو۔ اس شرک کی وجہ سے ممکن ہے کہ غضبناک ہو کر یہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ بکھر کر ریزہ ریزہ ہو۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر شے کو تھاما ہوا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی کوئی بھی اولاد نہیں، ہر شے اللہ کی مخلوق ہے۔ روز قیامت ہر انسان یا فرشتہ اللہ کے سامنے اس کے بندے کے طور پہ پیش ہو، پھر ہر انسان کو فرداً فرداً اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہو۔ آخر میں خبر دی گئی ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے سے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے صالحین کو اچھے اجر کی بشارت دے اور حق کے دشمنوں کو برے انجام کی خبر سنا دے، کو وعید سنا دے۔ ایسے بد نصیبوں کو موقع نہیں ملتا کہ وہ دنیا میں دوبارہ آ کر گناہوں کی تلافی کر سکیں گے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کچھ نیکیاں کر سکیں گے۔ سورۃ طٰہٰ شروع ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان حیات ہے جس کا زیادہ تذکرہ ملے گا یہاں، اور ہم نے اکثر دیکھا کہ قرآن مجید میں زیادہ تذکرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اس لیے کہ ہم سے پہلے کی جو امت تھی نا جس کے سر پر اللہ نے تاج رکھا تھا عزت کا، تو اب وہ معزول کر دیے گئے اس یعنی مقام بلند سے۔ اب وہ تاج اللہ نے اصل میں رکھا ہے امت محمدی علیہ السلام۔ تو ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ان کی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ ہم ایسے کام نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ناراضگی کا معاملہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظہور نبوت ہوا۔ پہلے رکوع کا خلاصہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو تھے اپنے اہل خانہ کے ساتھ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے۔ دوران سفر انہیں ایک جگہ آگ نظر آئی۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا صرف تم میری ہی بندگی نماز قائم کرو، میری یاد کی، آخرت آنے والی ہے اس کی تیاری سے غافل نہ ہو۔ پھر اللہ نے انہیں کچھ نشانیاں دی، فرمایا کہ اپنا عصا پھینکو، عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گئی، اور پھر کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، گریبان سے باہر ہاتھ نکالو، چمک رہا تھا وہ بالکل، فرمایا یہ 2 نشانی ہیں، ان کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکشی پر اترا ہے، اسے سیدھے راستے کی طرف دعوت دو۔ رکوع نمبر 2 میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایمان افروز دعائیں اور ان کی قبولیت کا ذکر، لہذا انہوں نے التجا کی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان میں روانی پیدا کر دے تاکہ لوگ میری دعوت سمجھ سکیں، میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ اس کام میں شریک فرما دے۔ اللہ نے یہ دعائیں قبول فرمائیں اور فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر پہلے بھی بہت سے احسانات کیے ہیں، آپ کو پیدائش کے فوراً بعد فرعون کے ظلم سے بچایا ہے، پھر آپ کے ہاتھ سے قتل ہو گئے تو اس میں بھی فرعون کے انتقام سے آپ کو محفوظ رکھا۔ اب آپ اور آپ کے بھائی ہارون جو ہیں وہ جائیں فرعون کے پاس اور ان کو بڑے نرم انداز سے توحید کی دعوت۔ رکوع نمبر 3 ہے کہ فرعون کی سرکشی اور جادوگروں کی حق پرستی، لہذا فرعون کی ہٹ درمی اور ظالمانہ روش کا بیان ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دے دی، معجزات کے مقابلہ کے لیے ماہر جادوگروں کو جمع کیا، جادوگر مقابلہ میں ہار گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیش کردہ معجزات جادو نہیں ہیں، جادو تو وہ جانتے تھے، اس کی حدود اور سارا اس کی بھی لیمٹس تھی، وہ بے اختیار سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے انہیں کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سلیبوں کے اوپر تمہیں لٹکا دوں گا۔
تمہیں سولی دے دوں۔ جواب میں جادوگروں نے کہا کہ ہم پر حق واضح ہو چکا ہے، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تم زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کی زندگی ختم کر سکتے ہو نا، لیکن آخرت میں سزا کا اختیار تو تیرے پاس نہیں ہے۔ ہم جو چیز سمجھ چکے ہیں اب تیری سمجھ میں نہیں آتا بھائی، اب تو نے کرنا کر لے۔ فیصلے آخرت میں ہوں گے، جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں اس حال میں ہوگا کہ عذاب اور تکلیف کی وجہ سے نہ وہ زندوں میں شمار ہوگا نہ وہ مر سکے گا، تکلیف مسلسل جھیلے گا۔ جو اللہ کا کہنا مانے گا اس کے لیے پھر اللہ کی دائمی جنت کی نعمت۔ رکوع نمبر 4 ہے کہ عجلت پسندی نقصان پہنچاتی ہے، لہذا فرعون اور اس کے لشکروں کی تباہی اور پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے تو ان سے کہا گیا کہ احسان مندی کا تقاضا ہے کہ اللہ کی نافرمانی اور ناشکری سے بچو، ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سچی توبہ کرنے والوں کو معاف فرماتا ہے۔ پھر اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلانے اور انہیں تورات عطا کرنے کا ذکر ہے، انہوں نے نیکی میں جلدی کی اور مقررہ وقت سے پہلے ہی کوہ طور پر چلے گئے۔ اس عجلت کا نقصان یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک سامری جو تھا اس کو گمراہی پھیلانے کا موقع ملا۔ اس نے ایک بچڑے کی مورت بنائی اور اعلان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معبود تو یہ بچڑا ہے، وہ بھول گئے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ بچڑے کی مورت نہ کسی بات کا جواب دے سکتی تھی اور نہ ہی کسی قسم میں نفع یا نقصان دے سکتی، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد نے اسے معبود مان کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر۔ اس سے اگلے رکوع میں ہے کہ قوم کی گمراہی اور حضرت ہارون علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا اس دوران میں کیا رہا۔ 5ویں رکوع میں قوم کی گمراہی کے حوالے سے حضرت ہارون علیہ السلام کے طرز عمل کی وضاحت کی گئی ہے کہ انہوں نے مشرکین کو جو اس وقت وہ بچڑے کی پرستی شروع ہو ان کو روکا اس کام سے، لیکن وہ انتہائی ضد پر اتر آئے اور کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک جب تک وہ واپس نہیں آتے نا تب تک یہ کام کرتے رہیں گے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام نے سختی کرنے کی بجائے تھوڑی سی نرمی کا معاملہ رکھا کہ اچھا یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ فتنہ کھڑا ہو جائے اور آپس میں خانہ جنگی ہو جائے، لوگ ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جائے، تاکہ وحدت جو ہے نا وقتی طور پہ اس کا بھرم رہ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آمد کا انتظار کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جب واپس آئے تو سامری سے باز پرس کی اور فرمایا کہ جاؤ اب تم زندگی بھر اچھوت کی طرح رہو، کوئی بھی تمہارے قریب آئے گا تو تمہیں اس سے تکلیف پہنچے، اور بچڑے کی مورت جو ہے نا یہ تم نے جو بنائی ہم اس کو جلا دیں گے اور اس کی جو ساری راکھ ہوگی نا اس کو پھر دریا میں بہا دیں۔ رکوع نمبر 6 ہے کہ روز قیامت شفاعت کی حقیقت، خبردار کیا گیا کہ روز قیامت کوئی بھی شفاعت کام نہ دے گی، فائدہ نہ دے گی۔ ہاں اللہ جسے چاہے گا اجازت دے گا، وہ ایسے بندوں کے حق میں شفاعت کریں گے جن کے حق میں شفاعت کرنا اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ تمام چہرے اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے اس دن، ظلم کرنے والا برباد ہوگا اور خلوص کے ساتھ نیک اعمال کرنے والا کامیاب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ قرآن حکیم کو یاد کرنے کے لیے جلدی نہ کریں، سکون سے وحی کے نزول کا جو وصول اس کو کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود ہی آپ کو یہ قرآن مجید یاد کروا دے گا، البتہ اپنے رب سے دعا کرتے رہیں کہ رب زدنی علما، اے باری تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرو۔ رکوع نمبر 7 ہے کہ قرآن سے بے رغبتی کی سزا، اس میں قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے وہ ترغیب دی نا شیطان نے، تو بھولے سے بھی جنت کی اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا اور پھر جنت سے محروم کر دیا گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور دنیا میں پھر ان کو خلافت کے لیے بھیج دیا۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ تمہاری ہدایت کے لیے وحی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جاری رکھوں، جس نے میری وحی کی پیروی کی وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہو، جس نے وحی سے غفلت برتی تو وہ دنیا میں بھی چین اور سکون سے محروم رہے گا اور روز قیامت اسے اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اندھا اس لیے کہ وہ فریاد کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کیا ہو گیا، میں تو دیکھتا بالتا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا تم جان بوجھ کے جو وحی آئی تھی دنیا میں میری طرف سے تیرے طرف، میری طرف سے جو بھیجی گئی تھی تو نے اس سے اپنی آنکھیں بند رکھی، غفلت برتی، جان بوجھ کے اندھا بہرا بنا رہا، آج میں نے تجھے اندھا بہرا کر کے اٹھایا یا جس طرح سے تو نے میری وحی کے ساتھ جو معاملہ کیا نا آج میں نے تیرے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی، اس کو سمجھ کر پڑھنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ رکوع نمبر 8 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب کیا ہے۔ آخر رکوع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ صبر سے کام لیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے رات کی گھڑیوں میں دن کے اطراف میں اللہ کے ذکر سے اپنے قلبی سکون حاصل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی شان و شوکت اور مال و اسباب پر اس سے متاثر نہ ہوں۔ اللہ کی مدد کے اصول کے لیے خود بھی نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کیجیے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کریں۔ لوگوں کا رازق اللہ ہے، دنیا میں وہ ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، البتہ آخرت کی نعمتیں صرف متقیوں کے لیے ہوں۔ مشرکین جو تھے وہ تنزیہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ کیوں نازل نہیں ہوتا؟ جواب دیا گیا کہ کیا یہ قرآن معجزہ نہیں ہے؟ جس کی مثل کلام پیش کرنے سے وہ عاجز ہے۔ اس سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کے نزول سے پہلے ہی نافرمانیوں کی سزا دے دیتا تو وہ شکوہ کرتے کہ اللہ تو نے کیوں نہ ہماری طرف کوئی رسول بھیجا کہ اس کے ذریعے ہم پر کوئی ہدایت دی آتی۔ اب جب کہ رسول آ چکے ہیں تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے وہ انتظار کر لیں، عنقریب قیامت آ جائے گی اور فیصلہ کر دیا جائے گا کہ حق پر کون اور باطل پر کون ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں سرخرو فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب انشاءاللہ 12 رکعت میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔